وقال الله عز وجل في مقام آخر ورفعنا لك ذکرک۔ البتہ تحقیق دنیا کے لوگوں، تمہارے لیے ہمارے برگزیدہ پیغمبر سرور کونین تاجدار حرمین سید الثقلین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کامل نمونہ ہے۔ دوسرے مقام پر فرمایا محبوب، ہم نے آپ کی رفعتوں کو، آپ کی عظمتوں کو، آپ کے خلق عظیم کو، آپ کی ذات کو، آپ کی بات کو بلند و بالا فرمایا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین۔ خوشبو ہے دو عالم، خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گلے چیدہ، کس منہ سے بیاں ہوں تیرے اوصاف حمیدہ۔ تجھ سا کوئی آیا ہے نہ آئے گا جہاں میں، دیتا ہے گواہی یہی عالم کا جریدہ۔ اے ہادی برحق تیری ہر بات ہے سچی، دیدہ سے بھی بڑھ کر ہے تیرے لب سے شنیدہ۔ صدر گرامی قدر، معزز علماء، مہمانان گرامی، شیخ و پراز شہر اور ضلع کے باشعور اور غیور اہل توحید، محمدی رنگ میں رنگے ہوئے اسوہ حسنہ اور سیرت طیبہ کی خوشبو پانے والے خوش نصیبوں، آج کا یہ پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس عنوان پہ ہے۔ ابتدائی طور پر عرض کرنا چاہوں گا، ذہن میں رکھیے، سیرت طیبہ حضور کے تذکرے، حضور کی ذات مبارکہ کے حوالے سے بات صرف سال میں ربیع الاول میں نہیں، بلکہ یہ تو ہر سال اور ہر روز کی ضرورت ہے ایک مومن کی، اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں تحدیث نعمت کے طور پہ کہ ہم اہل سنت ہیں الحمدللہ، اور اہل سنت میں ممتاز طبقہ اہل الحدیث ہے، اور اللہ کا فضل ہے توحید کے نور سے مزین اور منور رہنا اہل حدیث کی شان ہے، جس کی پیشانی کٹ تو سکتی ہے، رب کے علاوہ کسی اور در پہ جھک نہیں سکتی۔ اور دوسرا، سرور کونین علیہ السلام کی سیرت طیبہ کی پاکیزہ چادر، وہ ہماری زندگی کا اوڑھنا بچھونا ہی نہیں، اہل الحدیث تو دن رات اس بات کا داعی ہے، ہمارا جینا، ہمارا مرنا، ہمارا چلنا، ہمارا بود و باش زندگی کا ایک زاویہ محتاج ہے آمنہ کے در یتیم کے اسوہ حسنہ کا۔ ہم چاہتے ہیں ہر لمحے، ہر موڑ پہ، زندگی کے ہر موقع پہ ہمارے لیے آئینہ ہو، چشمہ ہو، روشنی ہو، تو وہ اسوہ پیغمبر ہو، کانوں میں صدائے صلو کما رأیتمونی اصلی، یہ شرف اور فخر اور سعادت، عزت اور وقار اہل الحدیث کا ہے۔ وہ دائیں بائیں جھانکنے کی بجائے حب رسول سے سرشار ہو کر، بے نیاز ہو کر، برادری سے ہٹ کر، اپنوں سے کٹ کر، لوگوں کے چہروں کی سلوٹوں سے ہٹ کر، صرف ایک بات کی فکر میں رہتا ہے کہ میری زندگی میں جو ماڈل ہو وہ آمنہ کا در یتیم ہو، میں جو کام کروں رب کی رضا ہو اور اس میں طریقہ مصطفیٰ ہو۔ حضرات، وہ محبوب کون ہیں جن کی مبارک زندگی کا ایک ایک لمحہ آئیڈیل ہے۔ میں ہر زاویے سے ایک ایک مثال دے کے
بڑے تھوڑے وقت کے لیے گفتگو کرنا چاہوں گا۔ یہ شرف، یہ عزت، یہ مقام، یہ وقار، یہ توقیر، یہ تعظیم صرف رب اکبر نے میرے اور آپ کے مرشد کو عطا فرمائی۔ جتنا کوئی زیادہ قریب ہوا اتنا ہی زیادہ گردیدہ ہوتا چلا گیا۔ دنیا میں اصول ہے دور کے ڈھول سہانے، یہاں قریب آنے سے عقیدتوں کو نقصان پہنچتا ہے، عقیدتیں پاش پاش ہوتی ہیں، مگر یہاں جو جتنا قریب آئے حضور کی سیرت طیبہ کے رنگ میں رنگا جائے۔ ایک مثال اپنی ماں ام المومنین سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ صدیقہ سلام اللہ علیہا سے عرض کروں، آپ ہی کے خانوادے سے عزیز ہے۔ اس نے آ کے پوچھا، ماں جی ام المومنین حضور کی مبارک زندگی کے خط و خال تو بتا دو، آپ کی سیرت طیبہ کی برگردانی تو کروا دو، حضور کے خلق عظیم کی کوئی بات تو بتا دو تاکہ ہم ماڈل بنا کر اس طرز پہ اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کریں۔ تو ماں جی نے جواب دینے کی بجائے سوال کیا تھا، الست تقرأ القرآن؟ ارے سوال کرنے والے تو قرآن نہیں پڑھتا، تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ کہا ماں جی کیسے ممکن، مسلمان قرآن کے بغیر زندہ رہ ہی نہیں سکتا، مینارہ نور ہی قرآن ہے، قرآن تو پڑھتا ہوں۔ فرمایا پھر سنو، اگر قرآن پڑھتا ہے تو میرے پیغمبر مرشد شوہر نامدار کا خلق عظیم اور آپ کی مبارک زندگی خلق القرآن، وہ قرآن ہی کے اوراق تو ہے۔ جیسے قرآن کسی بندے کو چاہتا ہے انسان بننا، حضرات قرآن کی اس روح کے مطابق کامل انسان دیکھنا چاہتے ہو، میرے شوہر نامدار آمنہ کے در یتیم محمد کریم علیہ السلام کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کرو۔ قرآن جیسے چاہتا ہے زندگی، وہ زندگی میرے محبوب کی ہے۔ قرآن جیسے چاہتا ہے اخلاق، وہ اخلاق میرے پیغمبر کا ہے۔ حضرات یہ تو میری ماں ہے، عورت ہے، بیوی ہے، جو سب سے زیادہ بندے کو جانتی ہوتی ہے، جو خلوت و جلوتوں سے واقف ہوتی ہے۔ احباب جانتے ہیں معذرت سے بیوی جلدی بندے کی عظمت کو نہیں مانتی، ناراض نہ ہو، بیوی نہیں جلد مانتی۔ باب سعدی نے لکھا ہے ایک آدمی بڑا نیک تھا، ولی تھا، اس نے کہا اللہ کی بندی یا اللہ رحم فرما، اے اللہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، تیرے محبوب کے تذکروں کی پاکیزہ مجلس ہے۔ حضرات ذی وقار عرض کر رہا تھا ماں جی کی بات، تو بابا جی کہتے ہیں اس بندے نے کہا اللہ کی بندی میں ولی ہوں، میری عزت کیا کر، خامد ہونے کے ناطے، ولی ہونے کے ناطے۔ کہنے لگی چپ کر ٹھپیا رہو، ولی تیرے ورگے ہوں گے، یار آواز کٹ کر تھوڑی سی، ولی تیرے جیسے ہوتے ہیں؟ اس نے کہا ولیاں دے سر سنگ ہوں دے، میں ولی ہوں۔ اس نے کہا رہن دے، ایویں بڑکا ماری جانا۔ اللہ کی قدرت عرض المسلح ہوا میں اڑ رہا تھا، اوپر کوئی نماز پڑھ رہا تھا، شام ہوئی تو کہنے لگی اور وہ تھا ولی جو فضا میں مسلح پہ نماز پڑھ رہا تھا۔ یہ مسکرایا، کہنے لگا شکر ہے تو مان گی میں ہی تھا۔ کہنے لگی تائیں مسلح کدی ڈنگا کدی سدھا، کدی ڈنگا کدی سدھا، ایک منٹ میں معنی بگڑ گئی۔ یہاں زندگی اور ہے۔ ماں جی نے کہا جو قرآن زندگی مانگتا ہے وہ میرے شوہر نامدار کی ہے، جو خلق عظیم قرآن جب مانگتا ہے وہ میرے شوہر نامدار کی ہے۔ دوسرے قریبی کی بات کروں، آپ کا غلام ہے، اور غلام بھی کون؟ قدمت النبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 سنین، کہتے ہیں میں 10 سال پورے بچپن سے لے کے حضور کے در اقدس پہ خاتم نوکر اور غلام رہا۔ نام حضرت انس ابن مالک ہے۔
کہتے ہیں بچے ہیں، یہیں پہ میں بڑا ہوا، میں نے لوگوں 10 سال کا عرصہ گزارا، کونین کا رب گروا، میں نوکر تھا، خادم تھا، غلام تھا، میرے مالک کائنات کے امام نے پورے 10 سال میں ایک مرتبہ بھی ایسے نہیں فرمایا انس ایسے کیوں کیا ہے، ایسے کیوں نہیں کیا ہے۔ میں بچہ تھا، بھول جاتا تھا، آپ پیچھے تشریف لے آتے، آپ غصہ کر کے مجھے ڈانٹ نہیں پلاتے تھے۔ ایک دفعہ مجھے کام بھیجا، میں بچوں میں کھیل میں لگ گیا، آقا پیچھے آئے، بہت زیادہ غصے میں نے دیکھا، آپ فرماتے یا ذل اذنین، او 2 کناڑیا میری گل نہیں سنی، بس اس سے زیادہ نہیں کہا، یا ذل اذنین، اور 2 کانوں والے۔ حضرت انس کہتے ہیں حضور پاس آئے، مجھے یاد آیا اف مجھے تو کام بھیجا تھا، مگر نہ ڈانٹا، نہ جھڑکا، نہ کچھ کہا، میرے رخساروں پہ ریشم سے نرم ہاتھ لگایا۔ کوئی لفظ کہہ گیا غور کرنا، میرے رخساروں پہ ریشم سے نرم ہاتھ لگایا اور فرمایا انس پتر تنو تے کام کا لیا سے، تجھے تو کام بھیجا تھا، اس سے زیادہ آپ نے کچھ نہیں فرمایا۔ انس کہتے ہیں نہیں ہے نرم تر تیرے ہاتھوں سے ریشم، انس کہہ رہا ہے جو لمس آشنا ہے۔ حضرات ذی وقار، یہ تو اپنے ہیں، یہ تو امتی ہیں، یہ محبت کرنے والے ہیں، یہ تو ترانے گاتے ہیں، یہ تو نعتیں پڑھتے ہیں، یہ تو قرآن پڑھتے ہیں، یہاں معاملہ اپنے تو اپنے، دوست و دوست، دشمن بھی قائل اور حائل اور مائل ہے۔ رنگ یہ ہے آپ نے خط لکھا سپر پاور کے بادشاہوں کے نام، ان میں خط والی شام شاہ ہرکل کے نام گیا۔ خط بڑا مختصر تھا کہ یہ خط محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے الہ والی شام شاہ ہرکل کے نام۔ ہرکل بڑا ایجوکیٹڈ آدمی تھا، خط پڑھا، خط کیا تھا اسلم تسلم، اے سپر پاور کے بادشاہ اگر دنیا اور آخرت بہتر چاہتا ہے تو میری مریدی میں آ، میرا کلمہ پڑھ لے، سلامتی میں آ، سلامتی چاہتا ہے تو اسلام لے آ۔ یہ ہل گیا، عرب کو یہ بیک ورڈ سمجھتے تھے۔ مکے کا ایک بندہ اتنی جرت، اتنی ہمت، اتنی دلیری سے سپر پاور کے بادشاہ کو مخاطب کر رہا ہے، کہتا میرے پاؤں تلے سے زمین نکلی، میں نے اعلان کیا عرب سے کوئی بندہ آئے اور خاص کر مکہ معظمہ سے آئے مجھے اطلاع کی جائے۔ کہتے ہیں جلدی پتہ چلا ایک وفد آیا ہے اور اس وفد کا سردار بڑا ریزنیبل آدمی ہے، ابھی مسلمان نہیں، حضور سے دشمنی ہے، آقا سے مخالفت ہے، نام سردار ابو سفیان ہے، یہ تاجروں کا رئیس تھا۔ کہا دربار میں بلایا جائے، بہت سارے سوال ہیں باقی چھوڑوں گا۔ اس موقع پہ 2 باتیں پوچھی، شاہ ہرکل کے ہاتھ میں خط تھا، پہلے کہا ابو سفیان مجھے پتا چلا تو نسلی بندہ ہے، تو اصلی بندہ ہے، تو خاندانی بندہ ہے، جانتا ہے خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے، خاندانی بندے کوئی سبق تو لے جائیے، خاندانی بندے جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ کہتے میرے پاؤں باندھے، پھر پوچھا اے سردار بتا یہ بندہ جس کا نام ہے محمد کون، اس کا بایو ڈاٹا کیا ہے، جو رسول اللہ کہتا ہے خود کو۔ 2 باتیں پوچھ رہا ہوں اس موقع پہ، سوال بہت ہے میں 2 بتانے لگا ہوں۔ کہا یہ بتاؤ اس نے نبوت کا اعلان کرنے سے پہلے زبان کیسی تھی، سچ بولتا تھا یا نہیں بولتا تھا؟ دوسرا عہد معاہدے کا پابند تھا، وعدہ کر کے نبھاتا تھا یا نہیں نبھاتا تھا؟ جادو وہ جو سر چڑھ کر بولے، دشمن ہے، دشمنی ہے۔ ابو سفیان کہتے ہیں میں نے گردن کو جھکایا، بڑا سوچا، ضمیر پہ چوٹیں لگائی، دشمن ہے کچھ امیزش کر دوں، مگر حق نے میری زبان کو چپ کرایا۔ میں نے کہا شاہ ہرکل کیا پوچھتے ہو؟
جب بھی پالا پڑا، جب بھی واسطہ پڑا، جب بھی بات ہوئی، ہم نے محمد کو سچا ہی پایا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات کہنے لگا وعدے کا جہاں تک تعلق ہے، آج تک تو ہر عہد پورا کیا ہے۔ کہتا ہے اتنی ڈنڈی میں نے ماری، اب ایک معاہدہ ہوا ہے، دیکھیں اس کا کیا بنتا ہے۔ نعرہ تکبیر۔ اور جماعت کے ترجمان اور خطبہ ماشاءاللہ کثیر تعداد میں تشریف لا رہے ہیں۔ وقت مجھے اجازت نہیں دے رہا، صرف ایک آج کے زمانے کی مثال دے کے پوری گفتگو کو سمیٹنا چاہتا ہوں۔ حضرات دشمن وہ بھی قائل ہے۔ آئیے امریکہ کا مائیکل ہارٹ کہتا ہے میں نے دنیا کی تاریخ کو کھنگالا، سائنسدانوں کو ڈھونڈا، میں نے فاتحین کو تلاش کیا، میں نے جرنیلوں کو دیکھا، بادشاہوں کو دیکھا، ادیبوں کو دیکھا، خطیبوں کو دیکھا، لبیبوں کو دیکھا، ایک ایک پہ نظر دوڑائی، پوری نسل انسانی سے میں نے 100 بندے چنے، 100 بندے مختلف شعبوں کے، جس کا نام چنتا اس پہ 2-3 صفحے لکھتا ہے۔ اس نے کتاب لکھی دی 100 بندے پوری دنیا کی تاریخ سے، جرنیل، ان میں سائنسدان، ان میں ادیب، ان میں خطیب، ان میں بڑے بڑے لوگ سارے چنے۔ کہتا ہے میرے لیے مشکل مرحلہ یہ آیا، اب 100 میں سے ٹاپ آف دی لسٹ، سب سے اعلیٰ، سب سے اونچا، جس میں ساری خوبیاں پائی جائیں، وہ کون بھلا ہوگا؟ کہتا میں نے تاریخ پہ نگاہ دوڑائی، جرنیلوں کو دیکھا، بڑے بڑوں کو دیکھا، اور میں عیسائی ہوں، عیسائی بھی کٹر ہوں، آج کے امریکہ برطانیہ کا عیسائی نہیں۔ کہتا میری عقیدتوں نے زکند لگائی، میری نظر میں عیسیٰ روح اللہ تھے، مگر میرے اندر دیانت و امانت کا جو جذبہ تھا، صداقت کا، اس کو بروئے کار لاتے ہوئے میں نے چھلانگ لگائی، نظر موسیٰ کلیم اللہ پہ گئی، آگے بڑا خلیل اللہ تک پہنچا، کونین کا رب گواہ، میں نے ایک ایک کو کھنگالا۔ لکھتا ہے میں نے ٹاپ آف دی لسٹ دیکھا تو مسلمانوں کا لیڈر رہنما جناب محمد کو دیکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے اس پہ لکھتا ہے، اس لیے کہ سب سے زیادہ انسانیت کی خدمت انہوں نے کی، سب سے زیادہ انسانیت کی قیادت انہوں نے کی۔ اور جس پوائنٹ کو ہائی لائٹ کرتا ہے، کہتے پوری نسل انسانی میں کوئی بندہ اتنے تھوڑے قلیل عرصے میں اجڑ اور بگڑی ہوئی قوم، اجڑ اور بگڑی ہوئی قوم، گناہوں کی رسیا، شرابی، ظالم، بچیاں زندہ گڑ کرنے والی قوم کی زندگیوں کو بدل دیا، ان کے دلوں کو بدل دیا، ان کے کردار کو بدل لیا۔ سبب کیا تھا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ حضرات وہ ہمارا پڑوسی ملک وہاں کا وہ بھی کہہ گیا، مہندر سنگھ بیدی، اس نے بڑا اچھا کلام لکھا ہے، اس کو جنگا عشق کسی سے ہو جائے چارہ تو نہیں، عشق کسی سے ہو جائے چارہ تو نہیں، صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں۔ ایک اور ہندو دلی ریڈیو اسٹیشن سے بولا، بڑی پرانی بات ہے، اب تک میرے حافظے میں چند فکرے ہیں، غالباً آج سے 32-34 سال پہلے کی یہ بات ہے۔ اب ریڈیو ہوتے تھے دلی ریڈیو اسٹیشن سے، ہندو کا کلام آیا، اس نے کہا، تقابل کیا جی کہ آسما بولا، یہ میری آخری بات ہے، آسما بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، آسما بولا ستاروں سے مزین میرا سینہ ہے، زمین بولی مجھ پہ مکہ اور مدینہ ہے، آسما بولا مجھ پہ عرش اعلیٰ ہے، زمین بولی مجھ پہ کالی کملی والا ہے۔ میں برادر عزیز اور اپنے انتہائی قابل احترام مناظر اسلام حافظ عبداللہ شیخ پوری رحمہ اللہ کے فرزند ارجمند، ضلعی امیر اور ناظم تبلیغ مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان،
بھتیجے بھی لگتے ہیں، برادری عزیز کہہ لیتا ہوں، کم نیڑے نیڑے لگا ہے سبحان، چھوٹا بھائی کہہ لیتا ہوں، انہیں زبان ماشاءاللہ ارے ٹھیک ہے حضرات، میں ان کی پوری ٹیم کو میرے ماشاءاللہ میرے شیخ بھی بیٹھے عبداللہ نثار، یہ بھی جان نثار، ہاں ماشاءاللہ یہ جماعت کا وقار اور جماعت کے لیے ہمہ وقت تیار۔ حضرات آسمان بولا مجھ پہ عرش اعلیٰ ہے، زمین بولی مجھ پہ کالی کملی والا ہے، سبحان ربک رب ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ چلو اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لقد قال